ارشاد فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی بھی چیز کے لیے کسی کو سمجھانا ہو یا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو نرمی کا رویہ اختیار کریں گے تو اگلے کو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی کا واقعہ، ان کے والد صاحب کا واقعہ ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، ان کا واقعہ آپ بتاؤں گی کہ ایک دن کسی نے محمود غزنوی سے پوچھا کہ آپ شروع سے ہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس طرح کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں، آسائشوں میں رکھا ہوا ہے، شروع سے آپ رئیس عظیم ہیں، رئیس اعظم ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، یہ میرے والد صاحب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نرمی رکھی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اس طرح آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگے، وہ پھر واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان کا نام آپ جانیں سبقتین تھا جو نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد صاحب جو تھے شکار کیا کرتے تھے، ایک دن وہ شکار پہ گئے تو شکار جو بھی وہ لاتے تھے تو خود بھی کھانا اور باقی انہوں نے بیچ دینا، تو یہی ان کا ذریعہ تھا۔ کہتے ایک دن وہ شکار پہ گئے تو فجر سے گئے ہوئے تھے، فجر کے بعد گئے ہوئے تھے تو ان کو اثر ہو گئی، کوئی شکار ان کو نہیں ملا۔ واپس آنے کا سوچا تو جب سوچا تو ایک ہرنی کا بچہ جو تھا نا وہ ان کو نظر آیا، بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چلو مجھے مل گیا تو اس کو لے جاتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے گھوڑے کے اوپر وہ ہرنی کا بچہ آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھے اور چلنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ جنگل سارا ختم ہو گیا، اور جنگل ختم ہوا تو ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئے کہ تھوڑا آرام کر لوں نا، تھک گیا وہ، آرام کر لوں۔ وہاں پہ بیٹھے سستانے کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے تو جب سے جنگل سے نکلا تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا، تو اب جب وہ بیٹھے تو ایسے پیچھے نگاہ کی تو جو ہرنی جو بچہ پکڑا ہوا تھا اس کی ماں جو تھی وہ پیچھے بھاگ کے آ رہی تھی، دوڑ کے آ رہی تھی، یہاں تک کہ تھوڑا سا قریب ہو کے نا وہ کھڑی ہو گئی اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میرے آگے کوئی درخواست کر رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میرا نا دل ہی بدل گیا، اور جو میں نے نیت کی ہوئی تھی شکار کی تو میں نے اس بچے کو نا فوراً سے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑا تو وہ دوڑ کے بچہ بھی اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ اب ماں نے اپنے بچے کو چوما، پیار کیا اور نا بچے کو لے کر نا جنگل کی طرف چلی گئی، جانے لگی نا، جا رہی تھی، کہتے وہ چلنا شروع ہو گئی، جا رہی تھی تو ایک دم پھر واپس پلٹی اور واپس پلٹ گئے، پھر جیسے میرے بالکل قریب آ کے نا تو جیسے وہ شکریہ ادا کر رہی ہو، یعنی اس طریقے سے کہ جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ سبقین جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ میں کبھی بھی مجھے اس طرح کا سکون نہیں ملا کہ وہ کیسے، مطلب کہ میں نے بچے کو چھوڑا تو میرا دل جیسے پرسکون نہیں ہو جاتا، جیسے کوئی نیکی کر کے بندے کو سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں میرا دل جو تھا نا وہ بڑا سکون ہو گیا، اور میں گھر گیا، عصر مغرب رستے میں ہو گئی تھی، گھر جا کے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا۔ سونے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خواب میں آ کے مجھے بشارت دے رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے کہ جیسے تو نے ایک نیکی کا کام کیا، نرمی اختیار کی ہے اور یہ معاملہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ قبول فرمائیں گے، تمہیں بادشاہت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ جو تھا وہ بنایا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سارا کس وجہ سے ہوا کہ نرمی جو جب انسان اختیار کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو انسان نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس کا اگر دوسری چیز دیکھیں جس میں نرمی پائی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ساری خیر عطا فرماتے ہیں۔ تو نرمی سب سے بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی کسی کو معاملہ ہے، کوئی بھی کسی کو اپنے بچے کو بھی سمجھانا، جیسے ڈانٹ، ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈانٹ کی ضرورت ہے ڈانٹنا بھی چاہیے، جہاں پہ پیار کی ضرورت ہے پیار سے بھی، اسی طرح جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نماز غصے سے کہتے ہو، وہی کام آپ آرام سے کہہ دیں تو اس کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، تو بزرگ تھے ایک، تو ان کے نا پاؤں میں وہ تھی بہت زیادہ زخم ہو گئے تھے، جیسے کسی کو زخم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہ زخم ہو گئے تھے تو وہ نا ایک شخص ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر جو تھا نا اس نے بزرگ کو دیکھا جن کے پاؤں میں اس طرح زخم وغیرہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے بڑے اچھے نرمی سے پیش آیا، اور ڈاکٹر نے یہاں تک کہ ان بزرگ کا پاؤں جو تھا نا اپنے ایسے رکھ لیا، گود میں رکھ لیا اور ان کے زخم وغیرہ صاف کیے، دوائی لگائی، تو بڑی تسلی دی، بابا جی آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ جب وہ ڈاکٹر سے فارغ ہو کے باہر نکلے نا
تو جیسے ہی وہ باہر نکلے تو وہ کہنے لگے، جس کے ساتھ وہ گئے تھے، کہنے لگے یار مجھے تو لگتا ہے کہ میرے سارا تکلیف ہی دور ہو گئی ہے، کہ مطلب مجھے ایسے سکون ہو گیا کہ کیسے یہ مجھے اس کی باتیں سن کے میرا ساری وہ تکلیف دور ہو گئی جو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آگے یہ بیماری جو بڑھ جائے گی تو یہ جو ہوتے ہیں کسی کے اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہی بتایا گیا کہ نرمی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے ہر معاملے میں، کیونکہ نرم الفاظ جو ہیں، جیسے یہ بھی ہم نے واقعہ پڑھا، نرم الفاظ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اسی طرح امام غزالی تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ مفسر بھی تھے، تفسیر بھی بیان کرتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے. کہتے جب وہ ان کا انتقال ہو گیا نا، انتقال کے بعد ان کے بہت چاہنے والے کو، محبت کرنے والے کو وہ خواب میں ملے تو اس آدمی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑا واعظ و نصیحت کرتے تھے، قرآن، کتابیں لکھنا، یہ سارے کام کرنے، تصوف کا بھی وہ سارا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا کیا معاملہ ہوا، آپ تو اس دین کی طرف لگے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے کہ وہ تو ٹھیک ہے دین کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے. لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس وجہ سے اچھا کیا ہے کہ مجھے تو وہ یاد بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ اجر دیا اور اللہ نے میری بخشش فرمائی ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ کون سا واقعہ؟ وہ کہنے لگے کہ ایسی میں لکھنے کی عادت تھی، کتابیں لکھنی. تو میں ایک دن لکھ رہا تھا اور میں نے ایسے اپنی قلم کو اس کے اندر سیاہی کے اندر ڈبویا اور میں لکھ رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے قلم ڈبویا تو اسی وقت نا اٹھانے لگا تھا لکھنے کے لیے، وہاں پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. مکھی، اور گرمی کا موسم تھا، مکھی کو جیسے بہت شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے نا وہ قلم کو چوسنا شروع کر دیا. تو میں نے وہ قلم کو اٹھایا ہی نہیں ہے، میں نے قلم کو اٹھایا نہیں. میں نے کہا چلو، میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، چلو پی لے، جب یہ خود چھوڑے گی تو میں اٹھاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی جب وہ مکھی خود اڑ کے گئی تو میں نے وہ قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے پھر وہ لکھا. تو مجھے تو اس سارے معاملے کا پتہ بھی نہیں تھا، مطلب ظاہر ہے بھول جاتا ہے بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مجھے میری بخشش فرمائی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ایک بندہ ہو کے، ایک بے شک ایک چھوٹے سے جانور پر یا یہ چھوٹی سی چیز کے اوپر، مکھی کے اوپر رحم کھایا ہے، تو میں تو تیرا رب ہوں، تو میں کیوں نہ تجھے بخشوں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی نیکیاں وہ بھی کرنی چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ ہم یہ چھوٹا، جیسے وہ کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں اتنے بڑے مفسر تھے، سارا کچھ بیان کرنے والے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذریعہ جو بنایا تھا وہ اس وجہ سے یہی بنایا تھا کہ وہ انہوں نے نرم دلی کی تھی. تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، خواہ آپ نے چھوٹا سا بھی عمل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے معاملے جنوں کرنے چاہیے.